بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مائی نیم از شہزاد۔ اور ویورز، آج ہم اپنے جنرل نالج کی سیریز معلومات عامہ کا ایپیسوڈ نمبر 28 اپلوڈ کر رہے ہیں۔ ہر قسم کے مقابلے کے امتحانات کے لیے موزوں ترین سیریز ہے، یعنی آج کا علم کل کی کامیابی۔ بہت سمپل سی سیریز ہے۔ آج کا جو کوئز نمبر 1 اور اوور آل کوئز نمبر ہے یہ ہمارا 271۔ کس ملک نے لوزیانہ کو امریکہ کو بیچا، یا امریکہ نے لوزیانہ کس ملک سے خریدا یا خریدی؟ کیونکہ ایک سٹیٹ ہے تو خریدی ہوگا۔ تو یہ سوال ہے جی کہ امریکہ نے، جس طرح امریکہ نے اپنی ایک سٹیٹ جو ہے الاسکا، ہم پڑھ چکے ہیں، کس سے خریدی تھی؟ رشیا سے۔ تو یہ جو ریاست ہے لوزیانہ، یہ امریکہ نے کس ملک سے خریدی؟ تو بہت مشہور ملک ہے۔ اس میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت نیپولین نے یہ والی ریاست جو ہے امریکہ کو بیچی تھی۔ تو اب گیس کر لیں کہ جی نیپولین کس ملک کا بادشاہ تھا؟ تو یہ تھا جی ملک فرانس۔ فرانس نے جو ہے وہ لوزیانہ کو امریکہ کو سیل آؤٹ کیا تھا، بیچا تھا۔ امریکہ نے تو کہا تھا کہ بھئی مجھے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایریا چاہیے، میرے دریا پہ میری تھوڑی سی مجھے ایسیس ہو جائے اور میں کاروبار بزنس آرام سے کر سکوں اس وقت کے صدر نے۔ لیکن وہ حیران رہ گیا کہ جب نیپولین نے کہا بھئی تم تو یہ ایک تھوڑا سا ایریا مانگتے ہو، تھوڑے سے پیسے اور دو اور سارے کا سارا لوزیانہ لے لو۔ تو بہت بڑی ڈیل تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی جو ہے وہ پرچیز تھی۔ تو اس سے امریکہ کا جو رقبہ ہے اس میں خطر خواہ اضافہ ہو گیا تھا۔ تو پہلے امریکہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں بڑا ہو گیا۔ الاسکا ادھر رشیا سے خریدی، ادھر کچھ اسپین سے خریدا، کچھ فرانس سے خریدا، کچھ یونائٹڈ کنگڈم جو ہے اس کی 13 ریاستوں نے ڈکلیریشن دے دی، کچھ میکسیکو سے لیا۔ تو اس طرح جو ہے وہ کچھ جو کیا کہتے ہیں اور طریقوں سے بھی اس کے پاس آئے کچھ چیزیں۔ لیکن بہرکیف جو ہے نا یہ اس وجہ سے بنتے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بن گیا۔ تو یہاں پہ یہ تھا کہ جی یہ والی ریاست، لیکن ساری ریاستیں امریکہ کو آفر ہوئیں کہ بھئی یہ ریاست لینی ہے۔ امریکہ نے کہا لے لو، لے لیں۔ انہوں نے کہا کون سا اس میں نقصان ہے؟ تو لوزیانہ بھی جو ہے نا امریکہ نے فرانس کی آفر پہ جو ہے وہ لے لی کہ بھئی تم تھوڑا مانگ رہے ہو، یہ ساری کی ساری لے لو۔ بہرحال فرانس نے جو ہے نا وہ نیپولین نے یہ ڈیل کی تھی۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 272۔ پہلا امریکی وزیر خارجہ کون تھا؟ ہو واز دا فرسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ کو کہا جاتا ہے۔ اب ویورز، اب بڑا سمپل سا سوال ہے کہ پہلا امریکی وزیر خارجہ پہلے صدر کے نام سے لنک ہے۔ پہلا صدر کون تھا؟ جارج واشنگٹن۔ تو جارج واشنگٹن کی وزارت کابینہ میں جو پہلا وزیر خارجہ تھے وہ تھے جی تھامس جیفرسن۔ یہ بعد میں صدر بھی بنے تھے، لیکن یہ امریکی اور بھی انہوں نے کئی عہدے لیے، لیکن یہ ہے کہ سوال کہ پہلے وزیر خارجہ جو ہے نا وہ کا اعزاز انہی کے سر میں آیا۔ تھامس جیفرسن امریکی فرسٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، صدر بھی بنے، نائب صدر بھی رہے، لیکن سوال یہ ہے جی کہ پہلے امریکی وزیر خارجہ یہ تھامس جیفرسن تھے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 273۔ کینیڈا کے علاقے نونووت کا دارالحکومت کیا ہے؟ نونووت جو ہے وہ ایک ٹیریٹری ہے، کچھ صوبے ہیں، کچھ ان کی ٹیریٹری ہے، تو اس کا دارالحکومت آپ نے بتانا ہے۔ کینیڈا کا جو علاقہ ہے، ٹیریٹری ہے نونووت، اس کا دارالحکومت کا نام آپ نے بتانا ہے کہ کیا ہے۔ تو آئی تھنک آپ نے گیس کر لیا ہوگا۔ اکلوت جو ہے وہ اس ٹیریٹری کا کیپٹل تھا۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 274۔ یہ پرچم کس ملک کا ہے؟ یہ ایک ہر ویڈیو میں چوتھا جو کوئز ہے اس کی یہ سیریز چل رہی ہے۔ یہ پرچم آپ کے سامنے، ایک فلیگ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب ویورز یہ دیکھیں تو یہ فلیگ کوئی کہے گا یہ آسٹریلیا کا ہے، کوئی کہے گا یہ نیوزی لینڈ کا ہے، کوئی کہے گا یہ یو کے کا ہے، یا اس سے ملتے جلتے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک دفعہ دیکھنے سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کا ہے۔ اور آئی تھنک آپ نے صحیح گیس کیا ہے کہ یہ
نیوزی لینڈ کا پرچم ہے۔ اگر آسٹریلیا کا دیکھیں گے تو اس میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی ہے، وہ آپ اس کا میں ایک ویڈیو بنا دوں گا کہ کون سے پرچم کو کون سے پرچم ڈفر کرتا ہے، اس میں کیا کیا فرق ہے۔ بڑا آسان سا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں پرچم ایک جیسے ہوں، وہ بھی آسٹریلیا بھی لہرا رہا ہو وہی پرچم اور نیوزی لینڈ بھی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ پرچم جو ہے وہ نیوزی لینڈ کا ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 275، چاند پر اترنے والا دوسرا شخص کون ہے؟ یعنی اس کا آپ نے نام بتانا ہے۔ چاند پر اترنے والا جو پہلا شخص تھا وہ تھا جی نیل آرمسٹرانگ، اور یہ صاحب جو ہیں یہ ان کا نام ہے بز آلڈرن۔ بز آلڈرن جو ہے انہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا کہ بھئی میں وہ شخص ہوں جو کہ دوسرا بندہ جو چاند پہ جس نے چہل قدمی کی، جس نے چاند پہ قدم رکھا، یہ بز آلڈرن۔ تو پہلا نیل آرمسٹرانگ، دوسرا جو ہے وہ بز آلڈرن تھے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 276، انڈونیشیا کا سب سے زیادہ آبادی والا جزیرہ کون سا ہے؟ ایسٹ ایشیا کا کنٹری انڈونیشیا مسلم کنٹری ہے، بے تحاشا اس کے پاس جزیرے ہیں۔ تو ان سب جزیروں میں سے جو سب سے بڑا جزیرہ جس کی سب سے زیادہ آبادی ہے وہ ہے جی جاوا۔ جاوا جو جزیرہ ہے اس کی سب سے زیادہ آبادی ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 277، امریکی ریاست الاسکا کا نک نیم جو ہے نک نیم کیا ہے؟ نک نیم یعنی اس کا جو نک نیم کیا ہے، اس کا نک نیم اپنے بتانا۔ یہاں پہ نام کا جو لفظ ہے وہ تھوڑا سا ایکسٹرا لگ گیا ہے۔ اس کو ایسے پڑھیں گے، امریکی ریاست الاسکا کا نک نیم کیا ہے؟ تو کافی مشہور ریاست ہے اور اس کا جو نک نیم ہے وہ ہے جی دا لاسٹ فرنٹیئر۔ دا لاسٹ فرنٹیئر اس کا امریکی ریاست کا نک نیم ہے۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 278، دنیا کے سب سے بڑے جزیرہ نما کا نام بتائیں۔ جزیرے کا نام نہیں بتانا، جزیرہ نما یعنی پیننسولا، جس کے 3 اطراف پانی ہوتا ہے اور ایک طرف خشکی ہوگی۔ تو یہ اس میں جو ہے وہ دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جو سب سے بڑا جزیرہ ہے جزیرہ نما پیننسولا وہ ہے جی عریبین پیننسولا، جس میں سعودیہ وغیرہ اس طرح کے جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں۔ بہرحال جو سب سے دنیا میں سب سے بڑا لارجسٹ پیننسولا ہے وہ عریبین پیننسولا ہے۔ پیننسولا جس کے 3 سائڈز میں پانی ہوتا ہے، اور اس میں دیکھیں ایک طرف جو ہے گلف ہے، دوسری طرف انڈین اوشن ہے یعنی عریبین سی ہے، اور پھر اس ایک طرف ریڈ سی ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ ویسٹرن میں جو ہے وہ اردن وغیرہ ہے، تو وہاں پہ خشکی ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے وہ جزیرہ نما عرب بھی کہہ سکتے ہیں، عریبین پیننسولا جو ہے وہ اس کا جواب ہے کہ سب سے بڑا جو پیننسولا ہے وہ عریبین پیننسولا ہے۔ نیکسٹ ہے جی 279، گیسٹسبرگ کی جنگ کس امریکی ریاست میں لڑی گئی؟ پہلے تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی گیسٹسبرگ جو ہے یہ جنگ کتنے دن جاری رہی تھی؟ 3 دن۔ اب یہ ہے کہ جی یہ لڑی کہاں پہ گئی تھی؟ اس وقت بھی جواب میں بولا تھا یہ لڑی گئی تھی امریکہ جو ریاست ہے پینسلوینیا میں یہ جو ہے وہ جنگ لڑی گئی تھی، اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی تھی نارتھ کے لیے یعنی یونین والوں کے لیے۔ ساؤتھ والوں کو منہ کی کھانی پڑی تھی اس جنگ میں۔ نیکسٹ ہے جی کوئز نمبر 280، آج کے ایپیسوڈ کا لاسٹ کوئز۔ ایشیا میں کتنے ڈبل لینڈ لاکڈ ممالک ہیں؟ تو پہلے تو یہ کہ ڈبل لینڈ لاک جو سنگل لینڈ لاکڈ ہوگا اس کے ساتھ والا جو ہے اس کو سمندر کی اسیس نہیں ہوگی، لیکن جو ڈبل لینڈ لاکڈ ہوگا اس کے ساتھ والا جو ملک ہوگا نا اس کو بھی سمندر کی اسیس نہیں لگتی ہوگی۔ تو یہ دنیا میں 2 کنٹری ہیں، لیکن ایشیا میں جو ہے نا وہ صرف اونلی 1 ہے، ازبکستان جو ہے وہ ایک واحد
ایشین کنٹری ہے جو کہ ڈبل لینڈ لاکڈ ہے.